جس محبوب سے نسبت ہے وہ محبوب بڑے
اور یہ میں نہیں کہتا میں جس کا عقیدہ ہے وہ یہ کہے، سب کا عقیدہ یہی ہے۔ حضور بڑے ہیں، حضور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد، نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ، سارے بے خیال والے، لیکن میرے آقا جیسا کوئی نہیں، آقا جیسا کوئی نہیں۔ وہ گوڑا شیف کچھ ہوتی ہے ناطے سے لکھنے والے، مناسب صاحب کچھ ہوتی ہے ناطے لکھنے والے، پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ناطے لکھنے والے بھی ہوتے ہیں، نعت تب لکھتے ہیں جب سرکار کا دیدار ہوتا ہے، جب سرکار کی زیارت ہوتی ہے پھر نعت وہ لکھتے ہیں۔ اچھا اس نعت کا کیا کہنا؟ ایسے لوگ بھی ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، کچھ نعتیں تصور میں لکھتے ہیں سرکار ایسے تھے، سرکار کا اندر ایسا تھا، سرکار مدینہ رحمت کرام قدمین شریف ایسے تھے، آقا کا مدینہ پاک ایسا تھا۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ سرکار کو دیکھ کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، سرکار کو دیکھ کے ناطے لکھتے ہیں، سرکار کی جان حضور ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی نعت کا جو مجموعہ ہے وہ 30 بار اللہ کا رب نے محبوب علیہ السلام کی نعت لکھی، باقی جو لکھتے رہیں گے سرکار کی نعت رب نے لکھی۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اب کہیں سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک۔ حضرت کی کتاب کے لیے میں آپ کو کیا کرنا ہے، کتاب کو حضرت کا ہوگا نا، تشریف لانے والے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے ذکر کرنے والا میں، جس کا ذکر کروں گا شان دینے والا میں، شان لینے والا تو، مزمل کی چادر دینے والا میں، اس چادر میں گناہگاروں کو چھپانے والا، قرآن پھینکنے والا میں، اس روئی سواری میں سوار ہونے والا تو۔ یہ جنت ہے میری مالک ہے تو، کوثر ہے میرا ساقی ہے تو، کلام میری ادا تیری، تکبیر میری تکبیر تیری، تحلیل میری تشہیر تیری، قدرت میری رحمت تیری، بخشش میری شفاعت تیری، برکت میری حرکت تیری، اے پیارے یہ تمام خلقت ہے میری، حکمت ہے تیری۔ آقا کے غلاموں، عرض کر رہا تھا کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے سرکار کو دیکھ کر نعتیں لکھی، کہتے زمانے میں آپ سے اس لیے کرواتا ہوں تاکہ ایک تو آپ کو توجہ رہے، اور رب کے مہمان ہیں، رب جو مہمان کے ہاں جو بندہ بھی جاتا ہے نا، مہمان اس کی عزت کرتا ہے۔ ادھر رب العالمین کے گھر میں ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ کا نام زمین پہ ہے، زبان پہ آئے گا تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے آپ سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں، ہم سارے اللہ کی نوکری کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف میں نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ صرف نعت خواہ کرتے ہیں، یہ علماء کرتے ہیں، نہیں نہیں، جو سننے والے آئے بیٹھے ہیں وہ بھی سرکار کے نعت خواہ ہیں، وہ بھی سرکار کے نعت خواہ ہو رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی سرکار کے نوکر ہیں۔ ہم سب سرکار کی نوکری میں بیٹھے ہیں، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اس محفل پاک میں ہر آنے والا دوست کو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہوں نے سرکار کو دیکھا، سرکار کی سرکار کو دیکھا اور سرکار کی نعتیں لکھی، سرکار کی نعتیں پڑھی۔ ایک ہستی کا بطور نمونہ جنہوں نے سرکار کو دیکھا، سرکار کی نعت لکھی، وہ حال کر دوں سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا، آج بھی گھوڑا کی دماشی ہے، آپ نے زیارت کی ہوگی، الحمدللہ فقیر نے زیارت کی ہے، آج بھی یہ ناشی ہوئی۔ اچھا یہ دعا شریف میں تو جس محفل کے اندر پڑھتی ہوں مزہ آتا ہے، اور آپ سنتے ہیں آپ کو مزہ آئے گا، کیوں نہ آئے اس لیے کہ یہ سرکار کے رخ انور کی دیدار زیارت کر کے نام ہے۔ اس صورت نو میں جانا، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم بغیر دیکھے یا اتنی لذت آ رہی ہے سرکار کی نعت پڑھنے، سرکار کی نعت سننے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، تو جنہوں نے
نے سرکار کو دیکھ کر تو لوگوں کتنے تصور تو جو ہے جنہوں نے سرکار کو دیکھ کر نام لکھی، سرکار کو دیکھ کے پڑھی ہوگی اور سرکار کی بارگاہ سے انعام حاصل کیا ہوگا، وہ کتنے خوش نصیب ہوگی۔ اس صورت میں جانا کہاں جی، اس صورت بڑی برکت والا کلام ہے، مل کے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ بابا جی کی دعائیں شامل ہاتھ ہو جائیں گے۔ اس صورت میں جانا کہاں، اس صورت میں جانا کہاں، جانا کہاں کے جانے جہاں۔ یہ بات دل سے نکال کے تھوڑی سی 5-7 منٹ نا دل سے نکال کے، یہ وہی تو ہے جمعہ پڑھاتے ہیں، یہ نکال کے بس آپ کے مت کر کے بابا جی کی دعائیں بھی لیں اور سرکار کے نام کھائیں بس۔ اس صورت میں جانا کہاں، اس صورت میں جانا کہاں، جانا کہاں کے جانے جہاں، سچے آقا تے رب دی میں جانا کہاں، سچے آقا تے رب دی میں جانا کہاں، جس شان کو شانا سب بڑیاں، کتھے میرے علی کتھے تیرے، کتھے میرے علی کتھے تیری ذرا، کتھے میرے علی کتھے تیری سرکار کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کا نظارہ کر رہے ہیں، کلام بتا رہا ہے ورنہ سرکار کا نظارہ ہو رہا ہے، سرکار کا دیدار ہو رہا ہے، سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور تو ہمارا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آدم علیہ السلام کے امام ہیں، نوح علیہ السلام کے امام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے امام ہیں، آقا آپ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، آپ تو ساری کائنات کے نبی و محبوب ہیں، آپ تو رب کے بھی نبی ہیں، آقا آپ کہاں اور میرے علی کہاں، یہ آنکھیں کہاں لگ گئی، کتھے میرے علی کتھے تیری ذرا، کتھے میرے علی کتھے تیری ذرا، وہ سردا کے اکھیاں کتھے جا گئی۔ یہ اپنی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ نکلنی آنکھیں کہاں، بابری کہتے ہیں نکلنی آنکھیں کہاں، اس لائق کہاں، اس لیے بن گئی کہ آپ نے لائق بنا دیا۔ اس صورت میں جب دیکھا میرے آقا علیہ السلام کے ودعا والے چہرے کو، پھر بول پڑے جب بکھ بدر شاہ شامی، آپ کی بات کریں اللہ کی قسم پتہ لگے گا مدینے شریف بیٹھے، جب بکھ بدر شاہ شانی، جب بکھ بدر شاہ شانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، یہ بغیر دیکھے بتا رہے ہیں، بغیر دیکھے بتا رہے ہیں، دیکھ کر چند بکھ بدر شاہ شانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلفت اقمص، کالی زلفت اقمص تانی، کالی زلفت اقمص تانی، مخمور اکھیاں ہیں بد بھریاں۔ اچھا جب وہاں مکہ شریف گئے، مکہ شریف میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے احساب امراوادی، اللہ سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ ایک وادی ہے امراوادی، امراوادی ہے، آس پاس سارے پہاڑ ہوں، درمیان میں جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، تو آس پاس اگر پانی ہو درمیان میں خشک جگہ ہو اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے، اگر آس پاس پانی ہو درمیان میں جگہ ہو خشک اس کو جزیرہ کہتے ہیں، اگر درمیان آس پاس پہاڑوں کا سلسلہ ہو درمیان میں جگہ ہو تو اس کو وادی کہتے ہیں۔ وہاں ایک وادی ہے جس کا نام ہے امراوادی، وہیں پہ بابا جی شادی نماز پڑھ کے سوئے نا، سرکار کی نعتیں لکھتے 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 سو گئے، سرکار مدینہ رحمت کائنات کا دیدار ہو گیا۔ اللہ سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ جب سرکار کی زیارت ہو گئی نا، سرکار کا دیدار ہو گیا، تو پھر ہوا یہ کہ امراوادی میں ادھر سے واپس آ گئے، ادھر اپنے حجرہ پاک میں جب سوئے سرکار میں دروشی پڑھتے ہوئے، اور مجھے تقریباً آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، 25 سال پہلے کی بات، 58 جاتے میں چلتا ہوں کہ ساتھ ہی اردو والا وہاں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، طالب علم کے دور میں ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ جمعے کے مقتدی تھے، انہوں نے کہا میں نے بابا جی کی زیارت کی ہے،
میں نے بابا جی کی زیارت کی. بابا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر و بیشتر میں نے جب ہی ان کو دیکھا، میں نے جب بھی ان کو دیکھا بس بہت کم کو تھے، کم بولتے تھے، زیادہ سے زیادہ مدینے والے آقا علیہ السلام کی ذات حضور صاحب کی رضا سے پیش کرتے ہیں. تو جب ادھر تلوشی پڑھ کے سوئے نا تو پھر ہوا کیا، ادھر سرکار نے تو جو فرمایا جسے نہیں سنا بات کرتا ہو. آپ پورنا شریف میں اپنے حجرہ پاک میں جب آپ سوئے نا اور اس کے بعد سرکار مدینہ رحمت کائنات نے رخ انور دکھایا، زیارت کرائی، اور آپ علیہ السلام کا جو رخ مبارک تھا اس پہ آپ نے کپڑا مبارک ڈالا اوپر، مزمل و مدثر والی چادر. آپ بابا جی نے آقا کی بارگاہ میں کیوں عرض کیا؟ کیونکہ جب ایک سمجھا کے بات کی جائے وہ سمجھ آتی ہے، ویسے ناشری پڑھی جائے ویسے ثواب تو ہے لیکن بات سمجھ نہیں آتی. اب یہ بات پیش نظر رکھنا، جب پڑھوں گا اب سمجھ آئے گا. لاؤ بختی مخطط برد یمن والے پیش کرتے تھے نا تھاری دار چادر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہاں کی مائیاں بھی اور یمن والے میرے آقا سے بڑا پیار کرتے تھے، اور میرے آقا دعائیں دیتے یا اللہ یمن میں برکت فرما، یمن میں برکت فرما. اللہ تو ایسی کرتی بھی یمن سے. اچھا اس کے بعد وہ یمنی چادر ڈالے ہوئے تھے نا، اس کے بعد بابا جب کرتے ہیں کہ لاؤ بختی مخطط برد یمن من بھامری شکل دکھاؤ سجن اوہے بچڑیاں دالی الاؤ سجن. جس کو سمجھ آئے کیا جو میں نے آسان لفظ کے اندر سمجھا دی. ایک ہی گلاس کا بک کہتے کہ وہاں اصولی میں لاؤ بختی مخطط برد یمن من بھامری شکل دکھاؤ سجن اوہے بچڑیاں دالی الاؤ سجن اوہے بچڑیاں دالی الاؤ سجن جڑیاں ہمراہ باتی سن گئیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا اس تاکہ اکھیاں کتھے کالیاں. میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ تو سرکار مدینہ رحمت جناب کی زیارت کر کے نعت لکھتے ہیں. اچھا ایک اور ہستی کی بات کر دوں. آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نا، میرا کوئی ادھر ہے کوئی میں دیکھوں گا تو انشاءاللہ بھائی بول کے حوالے کر دوں. آپ کہیں گے بھئی 11 کا ٹائم تو یہ قاری صاحب پورا کر دیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی آتے ہیں ان کی میں پیش کر دوں گا، ان کی آنے تک موصول فرمایا اور دوسری پڑھتے رہے. آقا کے غلام یہ بابا جی تھے، اور ایک وہ ہستی بھی ہیں مسجد نبوی پاک میں میرے آقا خود منبر بچھا کے دیتے ہیں. چلو جس کو سمجھ آئی توجہ تھی وہ کہنا سبحان میرے آقا نامدار مدنی کریم علیہ السلام خود منبر بچھا کے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے آقا سامنے بیٹھتے ہیں منبر پہ وعظ کرتے ہیں. آقا آپ نیچے اور میں اوپر. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے آپ کو ہی میں نے بٹھایا ہو، میں نے منبر پہ بٹھایا. وہ ہے سیدنا حضرت حسان رضی اللہ عنہ. میرے آقا علیہ السلام بارگاہ میں صحابی آقا کے ناظرین ہیں. میرے آقا کے غلاموں کو کیسا سما ہوتا ہوگا جب میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے سرکار کی نعت بھی پڑھتے ہوں گے اور سرکار کے مدعو حوالے چہرے کی زیارت بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام منبر لکھا ہے توجہ فرمائیں. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منبر بچھا مسجد نبی پاک میں منبر بچھا دیا گیا. جب منبر بچھا دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ میرے آقا نام کا رحمت کرام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسان کی یا رسول اللہ میری ناز سنی. یہ بات اس کو سمجھ آئے گی جس کی پوری توجہ ہوگی. اور پھر جتنا ادب آقا کے نام کا زیادہ ہوگا، آقا کی نعت کا زیادہ ہوگا، انشاءاللہ رحمت سے جھولیاں بھی انشاءاللہ بھر کے جائیں، رحمت سے جھولیاں بھر کے جائیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے کبھی منبر پہ اٹھا دیتے عرض کرتے آقا احسن من کلام ترکت ہے واجمل من کلام ترک النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت
کما تشاء۔ اب شیر ہم نے پڑھ دی سرکار کی نعت انہوں نے پڑھی، آپ نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا کہ سرکار کی نعت ہے، لیکن دل اس ٹائم دل میں ایمان جگمگائے گا جب اس کا معنی تشریح کریں گے انشاءاللہ سینے کے اندر ایمان جگمگائے گا۔ حضرت آقا آسم من کلام طرف، آقا میں نے آپ سے کچھ زیادہ سونا دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی صحابی کہتا ہے عشاء کی نماز پڑھی سرکار کی، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کے غلام مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھائی۔ قربان نہ جاؤ ان مقتدیوں پہ جن کا امام مدینے کے تاجدار ہو جائے، زہرا کے بابا کعبے کے کعبہ میلاد والے آقا امامت کرا رہے ہیں، 14ویں رات میں چاند آسمان میں چمک دمک رہا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے صحابی ہیں اور بخاری کی حدیث پاک، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی چاند کا چہرہ، کبھی آسمان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی آقا کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی آمنہ کے لال کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں۔ آقا نے پوچھا جابر کبھی اوپر دیکھتے ہو کبھی نیچے دیکھتے ہو، بتاؤ تو صحیح کیا دیکھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ موازنہ کر رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں کہ آسمان کا چاند زیادہ سونا ہے یا آپ کا چہرہ مبارک زیادہ سونا ہے؟ چہرہ مبارک سونا ہے یا آسمان کا چاند سونا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پھر؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل تو یہ مانتا ہے، میرا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ آسمان کا جو چاند ہے جو اس کی روشنی میں جگمگا رہا ہے، یہ روشنی میرے آقا علیہ السلام کی چہرے مبارک سے خیرات لے کے گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور سے کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، ارے اس کے چہرے پہ چھائیاں ہیں مدنی کا چہرہ صاف ہے، اس کے چہرے پہ چھائیاں ہیں مدنی کا چہرہ صاف ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ایک اور عاشق بولا وَالضُّحَىٰ مُقْرَابَ اللَّيْلِ زُلْفَانِ وَالضُّحَىٰ مُقْرَابَ اللَّيْلِ زُلْفَانِ مَا زَاغَ کجل پایا سارے رل ملے کہندے نے، سارے رل ملے کہندے نے واہ واہ رب نے یار سجایا۔ اس محبوب کا ملاد پاک، اس محبوب علیہ السلام کا ملاد پاک میں بڑی بڑی تعریفیں کرنے والے مکھ گئے، ختم ہو گئے، قبروں میں چلے۔ آقا کی تعریف پہلے بھی بڑی تھی اب بھی بڑی ہے، ہم مر جائیں گے اس کے بعد میں مصطفیٰ کی تعریف اس سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم سرکار کی تعریف میں آئے ہیں تو سرکار کی تعریف بھی ہو رہی ہے، بیکاری رفیق ہے تو تعریف ہو رہی ہے، نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ہمارے آنے جانے میں کوئی فرق نہیں، بڑے بڑے آئے بڑے بڑے جنے گائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے مصطفیٰ کی تعریف آج بھی ایسی ہے، پہلے بھی ایسی تھی، قیامت تک اور قیامت کے بعد میرے مصطفیٰ کی تعریف ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔ میرے آقا نے سب کی تعریف، شرط یہ ہے کہ ہم سرکار کے ہو رہے، ہم سرکار کے ہو رہے، سرکار کی ذات پہ دروشی پڑھتے رہے، کلمہ پاک پڑھتے رہے، اور کثرت کے ساتھ اگر اللہ ہمت توفیق عطا فرمائے ایک شیڈول بنا لیں، ایک ٹائم بنا لیں کہ وہ وقت دل کو بھی پڑھتے رہے، نمازوں ٹائم پڑھتے رہے دروشی، لیکن جو وہ وقت ہوتا ہے نا تہجد کا ویلا، رحمت کے ظہور کا ویلا، اللہ پاک کی بخشش لٹانے